بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کے نام سے جو بہت مہربان اور رحم کرنے والا ہے۔ آج کی اس ویڈیو میں ہم دو روشن ستاروں، جنت کے سرداروں اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے گلشن کے دو پھول، امام حسن اور حسین رضی اللہ تعالی عنہما کے بچپن کے دلچسپ واقعات آپ کے ساتھ شیئر کریں گے۔ آپ سے گزارش ہے کہ اس ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھیں۔ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کی پیدائش 5 شعبان المعظم 4 ہجری میں ہوئی۔ آپ کی پیدائش سے پہلے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی چچی حضرت عباس رضی اللہ تعالی عنہ کی بیوی ام الفضل رضی اللہ تعالی عنہا نے ایک خواب دیکھا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے جسم مبارک سے گوشت کا ایک ٹکڑا جدا ہو کر ان کی جھولی میں گرا ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، غم نہ کرو، یہ مبارک خواب ہے، جلد ہی میری بیٹی فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہ کے یہاں ایک بیٹے کی پیدائش ہوگی جس کی پرورش تمہارے ذمہ ہوگی۔ کچھ وقت بعد حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ پیدا ہوئے۔ اس طرح جنت کے دو شہزادے حضرت حسن اور حسین رضی اللہ تعالی عنہما کی خوبصورت جوڑی مکمل ہوئی۔ کیونکہ حضرت حسن رضی اللہ تعالی عنہ آپ سے 1 سال پہلے پیدا ہوئے تھے، جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو خبر ملی تو آپ تشریف لائے اور برکت کے لیے اپنی زبان مبارک حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کے منہ میں ڈالی۔ داہنے کان میں اذان اور بائیں کان میں اقامت کہی۔ یہ وہ خوش نصیب شہزادہ تھا جس کے منہ میں سب سے پہلے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا مبارک لعاب پہنچا اور کانوں میں سب سے بلند آواز گونجی۔ آپ کا نام حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حسین رکھا۔ حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ اپنے نام کی طرح ہی حسین و جمیل تھے اور شکل و صورت میں کائنات کے سب سے خوبصورت انسان محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے بہت ملتے تھے۔ روایتوں میں آتا ہے کہ حضرت حسن رضی اللہ تعالی عنہ کا چہرہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم جیسا نہیں تھا، لیکن ان کا چلنا، قد کاٹھی اور ٹانگوں کی بناوٹ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے بہت ملتی تھی، جبکہ حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ کا چہرہ، پیشانی، آنکھیں، ناک اور ناف سے اوپر کا حصہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے بالکل ملتا تھا۔ یہاں تک کہ کئی صحابی کہتے تھے، جب ہم حسین کو دیکھتے ہیں تو ہمیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم یاد آ جاتے ہیں۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم اپنے نواسوں حسن اور حسین رضی اللہ تعالی عنہما سے بہت زیادہ محبت کرتے تھے۔ کبھی ایسا ہوتا تھا کہ چھوٹے حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ کھیلتے کھیلتے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی پیٹھ مبارک پر آ بیٹھتے، اور وہ وقت نماز کا ہوتا جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم سجدے میں ہوتے، لیکن محبت کا عالم یہ تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنا سجدہ لمبا کر دیتے، صرف اسی لیے کہ وہ ننھا بچہ کھیل میں کوئی رکاوٹ نہ محسوس کرے اور اس کی معصوم خوشی ادھوری نہ رہ جائے۔ ایک صحابی بیان کرتے ہیں کہ ایک بار نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ظہر یا عصر کی نماز کے لیے تشریف لائے۔ آپ کے ساتھ ایک چھوٹا سا بچہ تھا۔ روایتوں میں آتا ہے کہ وہ حضرت حسن رضی اللہ تعالی عنہ تھے یا حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ تھے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے محبت سے اٹھایا ہوا تھا۔ جب آپ نماز کے لیے سب کے آگے بڑھے تو نرمی سے اسے ایک طرف بٹھا دیا اور نماز کی نیت باندھی۔ اب ذرا منظر تصور کریں، اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم سجدے میں گئے اور وہ سجدہ لمبا ہوتا گیا۔ صحابہ کرام جو ہمیشہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی کیا کرتے تھے حیران ہو گئے۔
کسی نے جب سر اٹھا کر دیکھا تو کیا منظر تھا، وہ چھوٹا بچہ آپ کی پیٹھ مبارک پر سوار ہو گیا تھا جیسے بچے کھیلتے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سجدے کی حالت میں ہی رہے، نہ ٹوکا، نہ ہٹایا، نہ ناراض ہوئے۔ جب نماز مکمل ہوئی تو صحابہ نے ادب سے پوچھا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آج آپ نے سجدہ بہت طویل کیا۔ ہم سمجھے شاید کوئی خاص بات ہو گئی، شاید وحی نازل ہو رہی ہو یا کوئی اور معاملہ ہو۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے محبت بھرے لہجے میں فرمایا، ایسا کچھ نہیں تھا، میرا بیٹا میری پیٹھ پر چڑھ گیا تھا، میں نے یہ مناسب نہیں سمجھا کہ اسے اپنی خواہش پوری کرنے سے پہلے روک دوں۔ حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں، ہم حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بیٹھے تھے، ایمن آئی اور عرض کیا، حسن اور حسین علیہ السلام غائب ہو گئے ہیں۔ راوی کہتے ہیں دوپہر کا وقت تھا اور دھوپ تیز تھی۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، چلو میرے بیٹوں کو تلاش کرو۔ ہر ایک صحابی نے اپنا راستہ لیا اور میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہو لیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم چلتے رہے یہاں تک کہ پہاڑ کے نیچے پہنچے۔ وہاں دیکھا کہ حسن اور حسین علیہ السلام ایک دوسرے سے لپٹے ہوئے تھے اور ایک اندھا بڑا سانپ اپنی دم پہ کھڑا تھا جس کے منہ سے آگ کے شعلے نکل رہے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس سانپ کی طرف تیزی سے بڑھے تو وہ سانپ آپ کی طرف متوجہ ہو کر سکڑ گیا اور پھر کھسک کر پتھروں کے اندر چھپ گیا۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم حسنین کریمین علیہم السلام کے پاس تشریف لائے، دونوں کو الگ الگ کیا، ان کے چہروں کو پہنچا اور محبت سے فرمایا، میرے ماں باپ تم پر قربان ہوں، تم اللہ کے نزدیک کتنے عزیز ہو۔ محترم ناظرین، ایک دن مدینہ کی گلیوں میں ایک بہت پیارا اور دل کو چھو لینے والا منظر تھا۔ دو ننھے شہزادے حسن اور حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپس میں کشتی کھیل رہے تھے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم یہ منظر دیکھ رہے تھے اور ان کے ساتھ کھڑے تھے۔ حسن کہتے میں جیتوں گا، حسین کہتے نہیں میں جیتوں گا۔ دونوں کے بیچ محبت اور کھیل سے بھری کشتی ہو رہی تھی۔ اتنے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حسن کی طرف اشارہ کر کے فرمایا، حسن حسن یا حسن، یعنی حضور صلی اللہ علیہ وسلم حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو خوش کر رہے تھے اور شاباش دے رہے تھے۔